بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر اب اسلامیت اختیاری کا ہم باب پنجم ہم نے شروع کیا۔ اس کے اندر ہم نے اسلامی معاشرے کی ضرورت و اہمیت، اس کی خصوصیات پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے رشتہ داروں کے حقوق پڑھے تھے اور ہمسائے کے حقوق پڑھے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے شہری کے حقوق۔ شہری جسے کہتے ہیں، شہری سے مراد کسی ملک کا باشندہ ہے جسے اس ملک میں رہائش کے حقوق قانونی طور پر حاصل ہو۔ اسلامی ریاست میں شہری کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلم شہری، دوسرا غیر مسلم شہری۔ ان کو ذمہ بھی کہتے ہیں۔ ان کے جان و مال و آبرو کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر ہے۔ شہری کے حقوق ہیں یہ تھی شہری کی تعریف تھی کہ شہری سے کیا مراد ہے، کسی ملک کا باشندہ ہے جسے اس ملک میں رہائش کے حقوق قانونی طور پر حاصل ہو۔ اسلامی ریاست میں اس کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک مسلم ہے، دوسرا غیر مسلم۔ ٹھیک ہے، اب شہری کے حقوق جو ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا جو ہے مذہبی حقوق ہے، اختیار مذہب کی آزادی۔ ہر شہری کو مذہب اختیار کرنے کی آزادی ہے۔ اس سلسلے میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی کریں گے کہ وہ ایمان لے آئے؟ میثاق مدینہ میں مذہبی آزادی کی فکر رکھی گئی تھی، جس میں مذہبی آزادی کا ذکر تھا، یعنی کہ یہ تھا کہ یہود اپنے مذہب پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں گے، کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ یہ میثاق مدینہ کی ایک شرط رکھی گئی تھی۔ اسلامی حکومت ہر فرد کی مذہبی زندگی کی محافظ ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد ارتداد اختیار کرے گا، یعنی کہ اسلام کو چھوڑے گا، اسلام سے پھرے گا، تو اسے توبہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر وہ پلٹ آئے تو بہتر، ورنہ وہ مرتد شمار ہوگا اور اس کی سزا قتل ہے۔ عبادت کی آزادی، مسلم اور غیر مسلم شہری کو اپنے طریقے کے مطابق، یعنی کہ اپنے طریقے کے مطابق عبادت کی آزادی حاصل ہوگی۔ کسی کو اس میں دخل اندازی کا حق نہیں ہوگا۔ کوئی فرد اور ریاست مذہبی آزادی میں مداخلت نہیں کرے گی اور اسلامی ریاست مذہبی آزادی کی حفاظت کرے گی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو ایک دفعہ مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دے دی تھی، جس سے اسلام میں رواداری کا اندازہ ہوتا ہے۔ مذہبی دل آزاری سے پرہیز، شہریوں کا یہ حق ہے کہ ان کی مذہبی دل آزاری نہ کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَبُسُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں برا نہ کہو۔ اس طرح مذہبی رواداری کا اختیار کرنا ہر شہری کا فرض ہے، گویا ان کے خدا کو برا بھلا نہ کہا جائے تاکہ آپس میں تعلقات خراب نہ ہوں۔ آگے ہے تبلیغ، شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، لیکن اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کا پرچار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے علاوہ تمام مذاہب باطل قرار دے کے منسوخ کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو اس لیے آج معاشرے میں ہمیں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی تعمیر کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اگر ہمارے ملک میں غیر مذہبی لوگ رہ رہے ہیں، جیسے ہندو، کافر، عیسائی، یہودی، تو ہم ان کی جو ہے وہ عبادت گاہوں کو تعمیر کروائیں اور اپنے پاس سے اپنے فنڈ سے کروائیں۔ ایسا ہمارا مذہب اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ سیاسی حقوق، تقریر و تحریر کا حق، اسلامی ریاست کے ہر شہری کو تحریر و تقریر یعنی قلم اور زبان سے اظہار رائے کا حق حاصل ہے اور اس پر کسی طرح کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ آج کے دور کے لحاظ سے تقریر یعنی ٹی وی وغیرہ آزاد ہوں اور پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات کی آزادی بہت ضروری ہے۔ جماعت سازی کا حق، ہر شہری کو تنظیم یا سیاسی جماعت قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس قانون کے دائرے میں جلسہ، جلوس اور دوسری سیاسی سرگرمیاں بھی آتی ہیں اور یہ جماعتیں غیر سیاسی بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ صرف ایک شرط ہوگی کہ ان کا مقصد مثبت سرگرمیوں کا فروغ ہو۔ عدل و انصاف، ہر شہری کا یہ حق ہے اس کے ساتھ عدل کیا جائے، کیونکہ عدل ہی معاشرتی امن و امان کی علامت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اسلامی عدالتوں نے خلفاء تک کے خلاف فیصلے دیے ہیں۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچا ہونے کے باوجود یہودی سے اپنی حکومت میں مقدمہ ہار گئے، لیکن یہودی متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مقابلے میں یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ تنقید و محاسبہ کا حق، ہر شہری کو حکومتی پالیسیوں اور معاملات پر تنقید و محاسبے کا حق حاصل ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کیا۔ مزید یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دبدبے کے حکمران تھے، لوگوں نے عورتوں کا مہر مقرر کرنے سے روک دیا گیا۔
دو چادروں کے استعمال پر ان کا محاسبہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے خود کو محاسبے کے لیے پیش کیا۔ حکومتی معاملات میں شرکت۔ ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو حکومت کی پالیسیوں اور کام میں شریک کیا جائے، اس سے مشورہ لیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور وہ معاملات میں باہم مشورہ کرتے ہیں۔ اس سے حکومت اور عوام کے درمیان رابطہ مضبوط ہوتا ہے، حکومت پہ اعتماد بڑھتا ہے، جو اچھی حکومت کی بنیادی ضرورت ہے۔ حق ملازمت۔ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اہلیت کے مطابق ملازمت حاصل کرے۔ یہ اسلامی ریاست کا بنیادی فرض ہے کہ وہ میرٹ پر ملازمتیں فراہم کرے۔ اس سے امانت و دیانت کی فضا قائم رہتی ہے اور فیصلے میرٹ پر ہوتے ہیں، جس سے معاشرہ پرسکون ہوتا ہے۔ یہ تھے سیاسی حقوق۔ آگے ہے معاشی حقوق۔ روزگار کی فراہمی۔ ہر شہری کا حق ہے کہ حکومت اس کو امکانی حد تک روزگار فراہم کرے۔ جن لوگوں کو ملازمت یا کاروبار نہ مل سکے تو ان کو بے روزگاری الاؤنس دیا جائے، کیونکہ بے روزگاری معاشرے میں جرائم پیدا کرتی ہے۔ آج معاشرے میں بدامنی کی بڑی وجہ بے روزگاری ہے۔ حق ملکیت۔ ہر شہری کو اپنی جائز کمائی میں سے جائیداد خریدنے کا حق حاصل ہے۔ اس کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا، اس سے وہ مطمئن ہوگا اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ۔ اسلامی معاشرے میں مزدوروں کا استحصال نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ ان کو مناسب مزدوری، اوقات اور تحفظ ملازمت فراہم کیا جائے گا۔ کارکنوں کو جتنا اچھا معاوضہ دیا جائے گا، اتنا ہی وہ محنت اور لگن سے کام کریں گے اور معاشی ترقی کا باعث بنیں گے۔ پیشہ اختیار کرنے کا حق۔ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق پیشہ اختیار کرے، لیکن یہ پیشہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، مثلاً شراب سازی اور جوا بازی وغیرہ۔ گویا اسلام میں حرام پیشوں کے علاوہ ہر حلال پیشہ اختیار کرنا شہری کا حق ہے۔ ان پہ بیجا پابندیاں نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ معاشی جاداری کا خاتمہ۔ ہر شہری کا یہ حق ہے ریاست کسی کی معاشی جاداری قائم نہ ہونے دے، کیونکہ اس سے معاشی سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور معاشی ترقی رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو بالآخر معاشی زوال کا باعث بنتا ہے۔ معاشی اور معاشرتی سہولیات کی فراہمی۔ ہر شہری کا حق ہے کہ حکومت اپنے وسائل کے مطابق اس کو معاشی قرضہ جات فراہم کرے، نیز اسے معاشرتی سہولیات مثلاً بجلی، ٹیلی فون، ای میل اور انٹرنیٹ، تجارت، رہنمائی، ملکی اور غیر ملکی سفر کی سہولت فراہم کرے۔ یہ سہولتیں ہر شہری کو مطمئن کرتی ہے اور ان کے حکومت پر اعتماد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ بنیادی ضرورتوں کا حصول۔ ہر شہری کا یہ حق ہے اس کو بنیادی ضروریات مثلاً صحت، تعلیم، مکان اور خوراک حکومت مہیا کرے۔ اس کے علاوہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آج مسلم معاشروں میں بنیادی ضرورتوں کی شدید کمی ہے، جس نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے، اس لیے حکومت کو ان کی فراہمی یقین بنانی چاہیے۔ یہ تھے معاشی حقوق۔ آگے ہے ہمارے پاس معاشرتی حقوق۔ معاشرتی حقوق میں سب سے پہلا ہے عزت و آبرو کا تحفظ۔ عزت و آبرو سب سے بڑا معاشرتی مسئلہ ہے، اس لیے اسلام کا بنیادی کام ہر شہری کی معاشی طور پر آبرو کا اس لیے اسلام کا بنیادی کام ہر شہری کی عزت و آبرو کا تحفظ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور آبرو حرام ہے۔ اس کے علاوہ گالی دینا، بہتان لگانا اور عشق بازی سختی سے منع کر دی گئی ہے، تاکہ معاشرہ اخلاقی برائیوں سے محفوظ رہ سکے۔ معاشرتی مساوات۔ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو برابری کا شہری سمجھا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے طبقاتی تفریق پیدا نہیں ہوتی، جو معاشرے کا تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے معاشرتی مساوات تمام اچھائیوں کی بنیاد ہے، جس سے لوگوں کی عزت نفس محفوظ رہتی ہے اور وہ اپنے آپ کو دوسروں کے برابر سمجھتے ہیں۔ حق نکاح اور طلاق۔ ہر شہری کو نکاح کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسلام میں 4 نکاح جائز ہیں۔ اس کے علاوہ حالات اگر درست صرف نہ جا رہے ہوں تو اسے طلاق کا حق بھی حاصل ہے۔ نکاح اور طلاق پر بیجا پابندیاں اور سختیاں معاشرتی زندگی تباہ کر دیتی ہے، جس کے نتائج ہولناک نکلتے ہیں۔ زندگی کا تحفظ۔ ہر شہری کا حق ہے کہ اس کی زندگی کو تحفظ فراہم کیا جائے، تاکہ وہ اطمینان اور سکون سے زندگی بسر کر سکے۔ اس کے بغیر معاشرہ استحکام حاصل نہیں کر سکتا۔ آج زندگی کو تحفظ حاصل نہیں، انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اس لیے اس تحفظ کا خاتمہ منفی نتائج پیدا کر رہا ہے۔ تعلیم و تربیت۔ معاشرے کے ہر شہری کا حق ہے کہ اسے مفت تعلیم و تربیت فراہم کی جائے، تاکہ وہ تعلیمی یافتہ شہری بن کر معاشرے کا مفید حصہ بن سکے، اور تعلیم کی فراہمی آسان اور سستی ہونی چاہیے، تاکہ تعلیم عام آدمی کی پہنچ میں رہے۔ تعلیم و تربیت کی ضرورت آج پہلے سے بڑھ کر ہے۔ صحت کی سہولت۔ ہر شہری کا یہ حق ہے اسے صحت جیسی بنیادی سہولت فراہم کی جائے، تاکہ صحت مند
توانا معاشرہ وجود میں آئے، صحت مند و توانا معاشرہ وجود میں آئے۔ صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے بغیر اچھا معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ شہریوں کے فرائض، اچھے شہریوں کے اوصاف۔ شہریوں کے فرائض اور اچھے شہریوں کے اوصاف جو ہے وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا ہے وفاداری۔ ہر شہری کا اولین فرض ہے کہ وہ ریاست کا وفادار ہو، ریاستی مفاد کے خلاف کام نہ کرے۔ اس کے وفاداری پر شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ جو شہری وفاداری کا مظاہرہ نہیں کرتا اس کو کڑی سزا دی جائے گی۔ وفاداری ہی سے شہری کی ملک سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے اطاعت۔ ہر شہری کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ ریاست کے ان تمام احکامات کی جو شریعت اسلامیہ سے متصادم نہ ہو دلی طور پر اطاعت کرے۔ ارشاد خداوندی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور رسول اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، کیونکہ ریاستی احکامات کی ادائیگی پر ہی ریاست کے استحکام کا دار و مدار ہوتا ہے۔ دفاعی خدمات۔ اسلامی ریاست کے ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں اپنی طاقت کے مطابق کردار ادا کرے۔ دفاعی غداری ناقابل برداشت ہے۔ ارشاد ربانی ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد کے بغیر ملک کا دفاع ناممکن ہوتا ہے اور قوموں کی باوقار زندگی نہیں گزرتی۔ ٹیکس کی ادائیگی۔ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ ٹیکس ایمانداری کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ حکومت کا سارا ڈھانچہ اسی آمدنی پر کھڑا ہے۔ اگر ٹیکس ایمانداری سے ادا نہ کرے تو حکومت کا نظام صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا۔ اس سے ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہو جاتا ہے اور شہریوں کو سہولتوں کی فراہمی رک جاتی ہے۔ حکومت شہری کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتی، اس لیے جرائم پر قابو پانے اور ملکی دفاع کے لیے حکومت سے تعاون کرنا ہر شہری کا فرض ہے، کیونکہ شہری تعاون کے بغیر حکومت کے منصوبے مکمل نہیں ہو سکتے اور نہ نظام پختگی اختیار کر سکتا ہے۔ حکومت سے تعاون سے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ رواداری۔ ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے شہریوں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کرے۔ مختلف مذاہب اور ایک مذہب کے پیرو کے درمیان اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اگر برداشت نہ کیا جائے تو معاشرتی امن تباہ ہو جاتا ہے، ملک میں بدامنی پیدا ہو جاتی ہے جو نہایت تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ وسائل کا صحیح استعمال۔ ہر شہری کا یہ فرض ہے جو وسائل سے میسر ہو ان کا استعمال ملک و قوم کے مفاد میں کرے، فضول کاموں میں دولت ضائع نہ کرے بلکہ معاشرے کے کمزور افراد کی مدد کرے تاکہ ملک معاشی لحاظ سے ترقی کرے۔ وسائل کے صحیح استعمال پر ہی ملک و قوم کی ترقی کا انحصار ہے۔ خدمت خلق۔ ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے بھائیوں کی خدمت کرے۔ خدمت خلق کا جذبہ جتنا زیادہ ہوگا معاشرہ اتنی ہی تیزی سے ترقی کرے گا۔ اس جذبے سے خالی ہونے کا مطلب معاشرے میں خوشگوار فضا نہ پیدا ہونا ہے۔ اسلام نے تو شہری پر خدمت خلق فرض کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خدمت خلق کی بہترین مثالیں پیش کی کہ جیسے ایک بڑھیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے تھے، وہ روز آپ پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دفعہ جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کے گھر گئے، صفائی کی اس کی اور جو ہے اس کی عیادت کی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خدمت خلق کی وجہ سے، اسی جو ہے اخلاق کی وجہ سے وہ کیا ہو گئی تھی، متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی تھی۔ بچوں کی عمدہ تعلیم و تربیت۔ اسلامی معاشرے کے ہر شہری کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت عمدہ طریقے سے کرے کہ وہ معاشرے کا مفید حصہ بن سکے۔ تعلیم و تربیت سے کوتاہی اگلی نسل کی تباہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین عطیہ حسن ادب ہے، اس لیے ہر شہری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے۔ صفائی اور پاکیزگی۔ ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ معاشرے کو روحانی اور جسمانی اعتبار سے پاکیزہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ معاشرے کو اخلاقی برائیوں سے بچانے میں ماحول کی پاکیزگی بہت ضروری ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، گویا صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ احترام قانون۔ ہر شہری کا یہ فرض ہے وہ قانون کا احترام کرے، کیونکہ سارا معاشرہ احترام قانون پر عمل کر کے ہی چل سکتا ہے اور احترام قانون سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس احترام قانون پر ہی ملک کے نظام کا انحصار ہوتا ہے۔ دور حاضر میں احترام قانون آنا بہت ضروری ہے، جس سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ووٹ کا صحیح استعمال۔ ہر شہری کا یہ فرض ہے وہ قیادت کے انتخاب میں صحیح افراد کا انتخاب کرے، اس کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آج کل پڑھے لکھے ان پڑھ دونوں طرح کے افراد میں قیادت کے انتخاب میں ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا جاتا۔ شہری کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس میں احتیاط کا مظاہرہ کرے، اسی پر ملک و قوم کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک ذمہ دار شہری بننے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔